نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کتاب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے اسباق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے تزویج خدیجہ، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک معزز خاتون تھی، ان کا سلسلہ نسب 5 پشتوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا اور اس رشتے کے لحاظ سے وہ آپ کی چچیری بہن تھی۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، اب وہ بیوہ تھی، چونکہ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق تھی۔ جاہلیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ نہایت دولت مند تھی۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 25 برس کی ہو چکی تھی۔ متعدد قومی کاموں میں آپ شریک ہو چکے تھے۔ تجارت کے کاروبار کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے۔ اس بنا پر آپ کے حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کی عام شہرت ہو چکی تھی، یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے ان اسباب کے لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا تجارت کا سامان لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں میں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ آن حضرت نے قبول کیا اور مال تجارت لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ واپس آنے کے تقریباً 3 ماہ کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل نہ تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی، اور اس میں بالغہ نابالغہ کی قید نہ تھی۔ حضرت خدیجہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے، حضرت خدیجہ کے مقام پر آئے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور 500 طلائی درہم مہر قرار پایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زندہ تھے اور ان کی موجودگی میں نکاح ہوا، لیکن شراب میں مخمور تھے۔ جب ہوش میں آئے تو نکاح کا حال سن کے کہنے لگے یہ تو برابر کا جوڑ نہیں، لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ حضرت خدیجہ جس مکان میں رہتی تھی وہ آج بھی انہی کے نام سے مشہور ہے۔ امیر معاویہ نے اس مکان کو خرید کر مسجد بنا دیا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی اور پہلے 2 شوہروں سے 2 صاحبزادے ہوئے۔ ان کے حالات آگے تفصیل سے آئیں گے۔ اہل مکہ عموماً تجارت کے غرض سے سفر کرنے کے عادی تھے۔ آن حضرت نے بھی اس تقریب سے معتد سفر کیے۔ شام اور بصرہ کے سفر کا حال پہلے گزر چکا۔ اس کے علاوہ اور مقامات تجارت میں بھی آپ کا تشریف لے جانا ثابت ہے۔ عرب میں مختلف مقامات میں جو بازار قائم تھے، ان میں حضرت خدیجہ نے جہاں جہاں آپ کو تجارت کے غرض سے بھیجا، ان میں جرش بھی ہے جو یمن میں ہے۔ حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور علامہ ذہبی نے بھی تصدیق کی ہے کہ جرش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ نے معاوضہ میں ایک اونٹ دیا۔ نبوت کے بعد جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے تمام دور دراز مقامات سے وفود آئے، ان میں جب بحرین سے عبدالقیس کا وفد آیا تو آپ نے بحرین کے ایک مقام کا نام لے کر وہاں کا حال پوچھا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ہمارے ملک کا حال ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارے ملک کی خوب سیر کی ہے۔ مورخین یورپ نے جو علوم غیبی کے منکر ہیں ان کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کے تمام معارف و معلومات سیر و تفریح سے ماخوذ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان رہی ہے کہ زمانہ بچپن اور شباب میں بھی جبکہ آپ پیغمبری کے منصب پر نہیں فائز ہوئے تھے تو آپ شرک کی ہر قسم کی رسم سے دور رہتے تھے۔ ایک دفعہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ جانور جو ذبح کیا گیا تھا کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔ آپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ نصارہ نے دعوت کیا کہ آپ کے اعتقاد میں جو تغیر ہوا ہے وہ عہد نبوت سے ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ کا طرز عمل وہی تھا جو آپ کے خاندان اور اہل شہر کا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ آن حضرت کی بعثت سے پہلے فیض الہی کی خفیف شعائیں عرب میں پھیلنی شروع ہو چکی تھی۔ چنانچہ قس بن سعدہ، ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن حبش، زید بن عمر بن نفیل نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید سے ملاقات کی تھی، جس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان کی ان سے دوستی تھی۔ احباب خاص، نبوت سے پہلے جو لوگ آپ کے احباب خاص تھے سب نہایت پاکیزہ اخلاق، بلند رتبہ اور عالی منزلت والے تھے۔ ان میں سے سب سے مقدم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں سے آپ کے شریک صحبت تھے۔ حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی حکیم بن حزام جو قریش کے نہایت معزز رئیس تھے، وہ بھی احباب خاص میں تھے۔ حرم کا منصب انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ اگرچہ مدت تک یعنی ہجرت کے
8ویں سال تک ایمان نہیں لائے، لیکن اس حالت میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتے تھے۔ یہ بات ہو رہی ہے ان کے چچیرے بھائی حکیم بن حزام کی۔ آن حضرت کو اس حالت میں دیکھا کہ راستہ میں جا رہے ہیں اور پیچھے لونڈوں کا غول ہے۔ مکہ کے کفار آن حضرت کو مجنون کہتے تھے۔ لونڈوں کا غول دیکھ کر ضماد نے یہی قیاس کیا کہ آن حضرت کے پاس آئے اور کہا، محمد، میں جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد چند مؤثر جملے ادا کیے، ضماد مسلمان ہو گئے۔ اس واقعہ کو مختصراً مسلم و نسائی نے بھی لکھا ہے۔ جو لوگ آن حضرت کے ساتھ تجارت کے کاروبار میں شریک تھے، ان میں سے ایک صاحب قیس بن صائب مخزومی تھے۔ مجاہدین جبیر جو مشہور مسافر گزرے ہیں، انہی کے غلام تھے۔ ان کا بیان ہے کہ شرکا کے ساتھ آپ کا معاملہ نہایت صاف رہتا اور کوئی بھی جھگڑا یا مناقشہ کبھی پیش نہیں آتا تھا۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ کل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔